اب میں التماس کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے کہ وہ ہمیں رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے متعلق بتائیں گی کہ اندرون خانہ اور بیرون خانہ ان کے معاملات کیسے تھے۔ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر درس و تدریس کے لیے ہموطن کوشاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد سب سے زیادہ قابل تعریف، الماحی، الحاشر، العاقب، اجود الناس، سب سے زیادہ سخی، اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر، ازہد الناس، سب سے زیادہ زہد رکھنے والے، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، ارحم الناس، سب سے زیادہ مہربان، رحیم، احسن الناس، احسن الناس وجہن، سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، احسنہم خلقا، سب سے بہترین اخلاق کے حامل، کان رقیقا رحیما، نہایت رقیق القلب، مہربان، رفیقا رحیما، مہربان دوست، رؤوفا رحیما، بہت شفقت کرنے والے، مہربان۔ ہم سب آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا، ہم سب کو علم ہے۔ ہم ہر سال خصوصی طور پر ربیع الاول کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے حالات، آپ کے طریقوں، ان سب چیزوں کے بارے میں خوب سنتے بھی ہیں، کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، کچھ ذکر ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ واقعی حقیقی معنوں میں آپ کے پیروکار بھی ہیں۔ ہم سب کے لیے ایک معیار ہے، ہم سب اپنے آپ کو خود سے ایک سوال کریں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا میرا اخلاق، میرا طرز عمل، میری زندگی، میری شخصیت ایسی ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر، مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں، کیا میری پہچان واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی کی ہے؟ کیا میں اس طریقے پر ہوں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ کیا میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا، میری زندگی، میرا کھانا پینا، کلام، گفتگو، چال ڈھال، کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جھلک ملتی ہے؟ میں آپ کی زندگی کی چند مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں، صرف ایک بہت عاجزانہ اور ہمبل درخواست ہے آپ سب سے، اور خود کی بھی یاد دہانی مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنتے ہوئے اپنا جائزہ لوں اور اپنا محاسبہ کروں
کہ جو کچھ آپ کرتے تھے وہ میری زندگی میں کس حد تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. کان یکثر الذکر ویقل اللہ، کثرت سے ذکر کرنے والے، اور آپ کے کلام میں لغو نہیں تھا، بیکار باتیں نہیں تھیں. آپ کا کلام واضح تھا، ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، اس طرح بولتے کہ سننے والا بات پوری طرح سمجھ جاتا. جب خوش ہوتے تو چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی، جب ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا. گویا جو اندر تھے وہی باہر تھے. جب کوئی مشکل آتی تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے اللہ کو پکارتے. کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے. ایک ایک مجلس میں، ایک ایک دن میں 70 سے 100 بار تک استغفار کرتے. پریشانی ہوتی تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کہتے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ کی نماز کان یصلی الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پر پڑھتے. آج ہم سب صرف اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ اس میں اوقات کی پابندی اور افضل وقت میں نماز کتنی ہے. کان یصلی لیلا طویلا قائما ولیلا طویلا قاعدا، رات کا ایک بڑا حصہ، طویل حصہ قیام کرتے، کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے. ہماری رات کی نمازوں کا عالم کیا ہے. اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ، صرف خود ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، خصوصی طور پر رمضان میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، گھر والوں کا بھی خیال رکھتے. آپ کو کیا پسند نہیں تھا؟ قیل و قال، ہی سیڈ، شی سیڈ، اس نے کہا، اس نے کہا، لوگوں کی باتیں آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اور آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے کہ اپنی فکر نہیں، زیادہ تر باتیں دوسروں کے گرد گھومتی ہیں. دوسروں کے اقوال اور دوسروں کی گفتگو پر زیادہ توجہ اور تبصرہ اور بحث ہے. آپ کو کیا ناپسند تھا؟ وہ کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال، بحث مباحثے، نوک جھونک. وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کا ضائع کرنا آپ کو پسند نہیں تھا. آج ہم اپنی خرید و فروخت کے معیار کو دیکھیں. ہم اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں ہم مال خرچ کرتے ہیں ان رویوں پر غور کریں. آپ جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے، یعنی مجلس میں ساتھ دیتے. کوئی سخت کلامی کرتا تو تحمل سے کام لیتے، جواب میں سخت کلام نہ ہوتے. احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے. تعریف میں مبالغہ آرائی سخت ناپسند تھی. مجلس میں جب کوئی ہنستا تو آپ بھی تبسم فرماتے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی ہنس رہا ہو تو ہم موڈ آف کر لیتے ہیں، بعض اوقات بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ کی چال باوقار چال تھی. ہم اپنے چلنے کے انداز کو بھی دیکھیں. اذا مشى لم يلتفت، جب چلتے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، سیدھے چلتے تھے. اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. اورل ہائیجین. آج ہمارا حال کیا ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھے تو بعض اوقات بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. لا ینام الا سواک عندہ، نہیں سوتے تھے مگر یہ کہ مسواک آپ کے پاس ہوتا تھا، یعنی رات کو آخری کام یہی. اذا استيقظ بدأ بالسواک، جب صبح اٹھتے تو سب سے پہلا کام مسواک ہوتا تھا. کھانے پینے کی عادات، کان لا یأکل شیئا حتی یعلم ما هو، کوئی چیز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک یہ نہ پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے. یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ جاتے. ویأکل علی الارض، زمین پر کھاتے. کان یکرہ شرب الحمیم، ابلتا ہوا پینا، پینے کی چیز، ویری ہاٹ ڈرنک پسند نہ کرتے. پھر اسی طرح یحب الزبد والتمر،
مکھن اور کھجور پسند تھا. یحب الحلوہ والعسل، حلوہ اور شہد پسند تھا. آج ہم مسلمان خود حلوے کا مذاق اڑاتے ہیں. حلوہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ حلوہ جو ہم سوجی کا بناتے ہیں، حلوہ کسی بھی میٹھی چیز کو کہتے ہیں. احب الشراب الیہ الحلو البارد، آپ کے نزدیک پسندیدہ پینے کی چیز ٹھنڈی اور میٹھی چیز ہوتی تھی. کان یرکب الحمار، گدھے پر بیٹھ جاتے. یخصف النعل، جوتا سی لیتے. یرقع القمیص، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم چھوٹا سمجھ کر نہیں کرتے، آپ ان کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے.